بس خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنا ہے ہم نے، اور باقی احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر ایک انتہائی عمل جو تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ تعلقات سالوں ٹوٹے رہتے ہیں، جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ان سے بچنے کو حکم دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے جو اغراض بیان فرمائی ہیں وہ انہی 3 باتوں کے گرد حقیقتاً گھومتی ہیں کہ اپنی اصلاح کا موقع ملے ہمیں، اپنے نفس کی اصلاح ہو، فضولیات سے پرہیز ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو، اور اس کے حکموں پر کامل اطاعت سے چلنے کی طرف خاص توجہ پیدا ہو، اور اپنے بھائیوں سے خاص رشتہ، محبت اور بھائی چارے کا قائم ہو، اور ہر قسم کی خود غرضی اور جھگڑے کو ختم کریں۔ جب آپ نے 1 سال دیکھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے لوگ، اور خود غرضی بعض لوگوں میں پر غالب آ گئی ہے، اور بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباحثہ اور جھگڑے کی صورت بنی ہے، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے جلسہ ہی 1 سال منعقد نہیں فرمایا۔ بس جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے جہاں ان دنوں میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے تمام پروگرام جلسے کا سننا ہے۔ ہر مقرر کی تقریر میں اصلاح اور نیکی کی باتیں مل جاتی ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، یا ہم بہت بڑے عالم ہیں، جتنے بڑے مرضی عالم ہوں کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے، یا کم از کم یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ انہیں اس لیے غور سے سننا چاہیے۔ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں، اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے۔ یہاں جھگڑے اور جدال کا تو سوال نہیں ہوتا، اس جلسے سے حقیقی فیض پانے کے لیے جھگڑے اور جدال کا سوال نہیں کہ جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جلسے کے حقیقی فیض پانے کے لیے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننے کے لیے جن کے جھگڑے چل رہے ہیں پرانے، یہ نہیں کہ یہاں جا کے جھگڑے کریں، جن کے پرانے جھگڑے چل رہے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر صلح کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے، اپنی انانیت کو ختم کریں۔